بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ یہ سودا دراصل راستے میں ہوا تھا۔ وہ جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی۔ اس وقت قیمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہ تھی، چنانچہ قیمت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ساتھ لے چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے تاکہ جلد گھر پہنچ کر اسے رقم ادا کر دیں۔ دوسری طرف دیہاتی ذرا سست قدم اٹھا رہا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کچھ آگے نکل گئے۔ اس دوران کچھ لوگ اس دیہاتی سے گھوڑے کا بھاؤ تاؤ کرنے لگے۔ انہیں یہ بات تو معلوم نہیں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے گھوڑا خرید چکے ہیں۔ کسی نے اس گھوڑے کی قیمت زیادہ لگا دی، اس لیے دیہاتی نے وہیں سے پکار کر کہا، آپ یہ گھوڑا خریدتے ہیں یا نہیں، ورنہ میں دوسرے کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کی آواز سنی تو رک گئے، یہاں تک کہ دیہاتی آپ کے قریب آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تم تو گھوڑا میرے ہاتھ پہلے ہی فروخت کر چکے ہو۔ اس پر وہ مکر گیا اور بولا، نہیں، میں نے گھوڑا آپ کے ہاتھ نہیں بیچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے گھوڑا میرے ہاتھ فروخت کیا ہے، میں نے یہ تم سے خریدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار یہ بات فرمائی۔ ایسے میں دیہاتی نے کہا، آپ اپنا گواہ لائیں جو یہ گواہی دے کہ میں نے یہ گھوڑا آپ کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ اس دوران وہاں کچھ لوگ جمع ہو گئے۔ انہوں نے دیہاتی کو بتایا، اے شخص، یہ اللہ کے رسول ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے، سچ یہی ہے، تو غلط بات کہہ رہا ہے۔ دیہاتی اب بھی نہ مانا۔ ایسے میں ایک صحابی وہاں آ گئے۔ انہوں نے ساری بات سن کر فوراً کہا، میں گواہی دیتا ہوں تو نے یہ گھوڑا ان کے ہاتھ بیچا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم کیسے گواہی دے رہے ہو جبکہ تم اس وقت موجود نہیں تھے جب میں نے اس سے گھوڑا خریدا تھا؟ جواب میں انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی بات کی تصدیق کر رہا ہوں۔ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، جو کچھ فرماتے ہیں حق ہی فرماتے ہیں، اس لیے میں نے یہ گواہی دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اخلاص دیکھ کر فرمایا، آج کے بعد خزیمہ جس کے حق میں یا خلاف گواہی دیں گے تو ان کی گواہی ہی کافی ہو جائے گی، کیونکہ ان کی گواہی دو آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے۔ اس دن سے یہ صحابی یعنی حضرت خزیمہ بنت ثابت ختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الشہادتین یعنی دو گواہوں والے مشہور ہو گئے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا۔ والدہ کا نام قبصہ بن اوس تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں تشریف لانے سے پہلے حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے بتوں سے شدید نفرت محسوس کی۔ انہوں نے ایک پرجوش ساتھی عمر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور بنو ختمی کے تمام بت توڑ ڈالے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو غزوات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تقریباً سبھی غزوات میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10,000 صحابہ میں شامل تھے جو اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ختمی کا جھنڈا انہیں عطا فرمایا۔ یہ علم لہراتے اس شان سے مکہ میں داخل ہوئے کہ ان کے ہتھیار دھوپ میں چمک رہے تھے اور ان کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی۔ اس کا اندازہ ایک واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک رات حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب دیکھا کہ یہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیشانی کو چوم رہے ہیں۔ صبح اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات میں نے خواب دیکھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم رہا ہوں۔ ان کا خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم اپنا خواب پورا کر لو۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والہانہ انداز میں آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو چوم لیا۔ دیکھنے والوں نے اس وقت رشک محسوس کیا کہ کاش یہ سعادت انہیں ملی ہوتی، یہ خواب انہوں نے دیکھا ہوتا۔ قبیلہ اوس کے لوگ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شرف پر فخر کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 38 کے قریب احادیث کے راوی بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں شہید ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر ہزار رحمتیں ہوں۔